سے. سر ایک ہی بندے سے اگر آپ کے دو تعلق بن رہے, پروفیشنل بھی اور پرسنل بھی, اس کو مینج پھر آپ کس طرح کریں گے؟ اچھا دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے اگین نیچر کیا ہے, مزاج کیا ہے, پروفیشن کیا ہے, چیزیں کیا ہیں. اس ایک جرنلائز اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا, آپ سچویشن دیکھیں گے کہ یہاں پر میرا معاملہ کیسے ہے اور کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہو ایک آپ کو بڑی مزے کی بات, جی, لوگ برے نہیں ہوتے. اچھا, حالات ایسے آ رہتے ہیں برے ہو جاتے ہیں. یعنی اس گلی سے گزرنے کا بھی سوچا نہیں ہوتا. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک رستہ ہی ایسا آ گیا جس میں دھکے لگنے لگ پڑے. ہوتا ہے نا ایسے, آپ اچھے خاصے ہیں اور کھلی روڈ پہ آپ اڈی جاواں جا رہے تھے, لیکن آگے جا کے رستہ ایسا آ گیا, ٹریک ایسا آ گیا, جگہ ایسی آ گئی جس میں کیا ہوا, کلیش کریٹ ہو گیا. سو آپ کو کہیں ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ میں جو چل رہا ہوں اس میں کوئی پرابلم نہ آئے, اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے, اس میں برا کیا ہو سکتا ہے, اس میں اچھا کیا ہو سکتا ہے. سو جتنا زیادہ آپ ڈیفائن کر کے چلتے ہیں اتنا زیادہ زندگی آپ کی آسان ہو جاتی ہے. سر وہ لوگ جو برانڈڈ کلوتھس پہنتے ہیں, وہ لوگ جن کی زندگی بہت کمال کی ہے, لوگ ایسا توقع کرتے ہیں کہ یار کاش ایسی زندگی ہماری ہو, لیکن ان لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا کہ وہ ایک کپ کافی کا سکون سے انجوائے کر کے تسلی کے ساتھ پی سکیں, کیونکہ ٹینشنز کا لیول بھی بہت ہے, اور وہ ٹینشنز وہ کسی اور کو بتاتے نہیں ہیں, لیکن لوگوں کی نظر میں وہ بہت مطمئن ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے, کس طرح وہ لوگ مینج کرتے ہیں, یا اگر مینج نہیں کر پاتے تو کن مشکلات کا مزید ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا دیکھو, ایک بڑا سادہ سا کلیہ ہے. سادہ سا کلیہ یہ ہے کہ ہمیں جتنا مرضی ہم ماڈرن ہو جائیں, جتنا مرضی برانڈڈ کپڑوں پہ چلے جائیں, جتنا زیادہ مرضی ٹیکنالوجی کا شکار ہو جائیں, ہمیں اپنے اندر کی سادگی, اپنے اندر کا کمٹمنٹ, اپنے اندر کے سچ کو مارنا نہیں چاہیے. کیونکہ جتنا زیادہ ہماری ذات اندر سے دبتی ہے نا, اتنی سفوکیشن پیدا ہوتی ہے, اور اس سفوکیشن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم زندگی میں پھر تنگ ہونے لگ پڑتے ہیں. سو ہمیں اپنی زندگی کو آسان اگر رکھنا ہے تو آسان رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ ڈیفائن کر لیجئے کہ جو مرضی ہے, ہمیں اپنے وہ جو آرگینک ریلیشنز ہیں نا سارے, وہ بڑے تازہ اوریجنل رکھنے چاہیے. یہ آرٹیفیشل پن سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کھوکھلی دنیا میں کھوکھلے رشتے, کھوکھلے جملے, سطحی ساری باتیں کرتے کرتے کہیں اندر سے خالی ہو جاتے ہیں, اور اندر سے خالی ہونے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک شدید اندر سے تنہائی کا پھر دورہ پڑنے لگ پڑتا ہے. سو بغیر لالچ کے, بے لوث ہو کے, آپ کے چند ریلیشن وہی کافی ہیں, اس پہ کوئی برانڈ نہیں لگا ہوتا, لیکن وہ سادگی سے بھرے ہوئے ریلیشنز جو ان سے ہیں وہی آپ کو کمال کا انسان بناتے ہیں. جی ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے حوصلے پر, امید پر, مشکلات پر, زندگی کو کس طرح قابو کیا جائے اور زندگی میں موجود مشکلات کا کس طرح سامنا کیا جائے. شادی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, زندگی جو ہے کسی ہتھیار کا نام نہیں, نہ ہتھیاروں سے سنبھالی جاتی ہے, نہ نمبرز کی بات ہے, نہ اچیومنٹس کی بات ہے, نہ گولز کی بات ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, جس کے بلبوتے پر آپ جنگ جیتے ہو, وہ نروز ہے. آپ کے نروز اگر آپ کے کنٹرول میں, آپ کے اعصاب آپ کے ہاتھ میں, آپ کو پتا ہے آپ نے کس طرح کس وقت کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, تو آپ ایزیلی سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہو. وہ لوگ جو نروز پہ قابو نہیں رکھ پاتے یا اعصابی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھو, آپ کو بڑے لوگ ملیں گے ایسے جو مزاجن سینسٹیو ہیں. اچھا. اور انہوں نے اپنی سینسٹیوٹی پہ قابو نہیں پایا. ٹھیک ہے. زندگی تقریباً سب کے لیے ایک جیسی ہے, تقریباً میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے لیے بڑی مشکل ہے جو اس زندگی کی مشکلات کو دیکھنے, سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. زندگی آسان نہیں ہے, زندگی آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. سو ہمیں یہ بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے کہ بیٹے ٹف ٹائم بھی آ جاتے ہیں, لیکن ٹف ٹائم گزر بھی جاتے ہیں. قرآن میں اللہ کا ایک بڑا خوبصورت وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. مشکلیں آئیں گی, پرابلمز آئیں گی, لیکن پرابلمز گزر جائیں گی اور اس کے بعد کیا آ جائیں گی, آسانیاں آ جائیں گی. سو مشکلات کا آنا, مشکلات کا ختم ہو جانا اور مشکلات کے بعد ایک نیا رستہ بن جانا, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. سو ہمیں چاہیے کہ کہیں یہ ضرور سیکھ لیں کہ اگر مشکل آئی ہے تو مشکل کا دورانیہ کیا ہے. ہر چیز کا دورانیہ ہے, ہر جس طرح زندگی کا ایک دورانیہ ہے نا, مشکل کا بھی دورانیہ ہوتا ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ آپ کسی بس میں ٹریول کر رہے ہیں, آپ کو ساتھ والی سواری اچھی نہیں لگی, بڑی تکلیف ہے, آپ کا موڈ آف ہو گیا, فوراً گھڑی کی طرف دیکھیے اور یہ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ میری مسافت جون سی ہے, یہ کتنے عرصے میں کٹنی ہے. پتہ لگے گا 3 گھنٹے میں کٹنی ہے. آپ کو صرف اس کو 3 گھنٹے برداشت کرنا ہے. ذرا سوچئے جس کو اسے ہر وقت برداشت کرنا پڑتا ہے وہ کس تکلیف میں ہوگا. سو جب آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں اس مشکل کو, پریشانی کو, تو آپ کی وہ تکلیف اور پریشانی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. مطلب آپ لیول دیکھ رہے ہو نا کہ کوئی اور بھی تو برداشت کرتا ہوگا کتنے ٹائم. سر ثابت قدم کس طرح رہا جائے مشکلات میں؟
ثابت قدم رہنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے. پہلی یاد رکھیے آپ کی اپروچ کیا ہے. اپروچ کیا ہے؟ آپ پہلے اپنی اپروچ بنا لیجئے زندگی کے بارے میں کہ زندگی میں اچھے برے دن دونوں طرح کے آ سکتے ہیں, مشکلیں بھی آ سکتی ہیں, تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں, چیلنج بھی. اگر آپ نے کام کرنے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ایشوز آتے رہیں گے. نمبر 2 جو ہے نا اس کا سولوشن وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سرکل اچھا بنائیے. سرکل اگر اچھا ہو تو میرا یہ ماننا ہے کہ بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ خود حل نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے ارد گرد کے لوگ کشن کا رول پلے کرتے ہیں, وہ آپ کو گرنے نہیں دیتے. نمبر 3 مشکلات ٹف ٹائم سے نکلنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ایمان ہے. اگر آپ کا اللہ پہ یقین ہے, اللہ پہ ایمان ہے, اللہ پہ پورا توکل ہے, تو پھر یہ مشکلات جو ہیں وہ آپ کو چھوٹی لگیں گی اور آنے والے دن آپ کے بہتر دن بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی, اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان سے غم کی بات کی جائے, پچھتاوے کی بات کی جائے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غمگین ہونے کو, غم کو, اپنے پچھتاوے کو کچھ لوگوں کے ساتھ یا کچھ چیزوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں. مطلب غم کا اگر آپ کے ذہن میں ورڈ آیا تو آپ کو وہ بندہ یا وہ چیز نظر آئے گی. ان لوگوں کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور ان کی یہ جو پرابلم ہے اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کریں گے؟ اچھا دیکھیں, ہمیں نا اپنے ماضی سے صرف ایک کام لینا چاہیے. اچھا. اور وہ ماضی سے کام یہ ہے کہ ماضی سے سیکھیں اور آگے نکل جائیں. ماضی سے سیکھنے کے علاوہ ماضی کا کام کوئی نہیں ہے. غلطی سے سیکھیں, آگے نکل جائیں. برا بندہ زندگی میں آیا نا, شکر ادا کریں, برا آیا سکھا کے چلا گیا. جو اس نے سکھایا اس کی مہربانی ہے, آگے نکلیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور ماضی کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے اپنی کمر جو سی ہے وہ بینڈ کر لیتے ہیں. تھکنے سے بہتر ہے ماضی سے جان چھڑائیں, صرف ماضی سے سیکھ لیں کہ میں نے اس سے یہ لرن کیا, جو لرن کیا اس کو نوٹ کریں اور آگے چل پڑیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پہ اللہ پہ توکل کی بات کی تھی کہ اللہ پہ توکل رکھیں, لیکن مشکلات بعض دفعہ اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے, وقت کا دورانیہ زیادہ ہو جاتا ہے, انسان کی ہمت کم ہوتی جاتی ہے, پھر ارد گرد میں جو سوسائٹی میں یا آپ کی کمیونٹی میں لوگ ہیں وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے. تو کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کیا جائے؟ دیکھو ہمیں نا کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیکٹکس سیکھنے چاہیے. اس میں سے کہ اسرٹیونیس ہے, ہر چیز کو گلے نہیں ڈال لینا چاہیے, نہ بھی کرنا سیکھنا چاہیے. گورا تو کتاب لکھتا ہے لرن ٹو سے نو, ہاؤ ٹو سے نو. ہمیں نہ نہیں کہنی آتی زندگی میں, ہر چیز کو ہاں نہیں کہا جا سکتا. میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا تمہیں پرسنل لائف میں. میرا اچھا سرکل ہے, فرینڈ سرکل بھی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری فیلڈ میں نام اور محبت دونوں چیزیں دی ہیں. مجھے بہت سی دعوتیں بھی آتی ہیں, بہت سے لوگ ملنا بھی چاہتے ہیں, مجھے نہ کہنی پڑتی ہے. اور نہ کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں شاید کو بڑا کو افلاطون یا سقراط ہوں, نہیں, ممکن نہیں ہو سکتا. ساری چیزوں کو مینج کرنا پاسبل نہیں ہے. سو میں ریکمینڈ کرتا ہوں, بہت سے دوست ایسے جن کو میں کہتا ہوں, ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جی کولیکٹیو گروپ کی شکل میں مل لیتے ہیں, ٹائم بچ جائے گا. بعض لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جی آپ ویٹ کر لیجئے. بعض لوگوں سے میں پوچھنے کا عادی ہو گیا ہوں کہ ہمیں ملنا ہے یار, کوئی ایجنڈا ہے ہمارے پاس, کوئی ٹاپک ہے, کوئی ایسی ضروری بات ہے جو ہم لازمی کرنا چاہیں, مل کے کرنا چاہیں. تو جب ہمیں کوئی سالڈ جواب نہیں ملتا, واضح چیز پتہ نہیں لگتی, تو میں اس کو تھوڑا ڈیلے کرنے لگ پڑتا ہوں. بڑے ایسے لوگ میری زندگی میں آئے ہیں جو آئے ہیں لیکن جگہ نہیں بنا پائے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ ہی نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جرت نہیں تھی, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمیں جوڑتی, بانڈنگ بناتی. سو بانڈنگ ہمیشہ بنتی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں ویلیو ایڈ کیا کر سکتا ہوں, یا یہ میری زندگی میں ویلیو ایڈ کیا کر سکتا ہوں, یا ہمارا گول سیم ہو, کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو. اگر کوئی ویلیو ایڈیشن کی بات ہوگی تو پھر جڑت ہوگی, اگر ویلیو ایڈیشن نہیں ہے تو پھر دوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگ اپنی منزل کے قریب آ کر بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں, یا منزل کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ہمت کہیں نہ کہیں کم ہو جاتی ہے, مشکلات زیادہ ان کی نظر آنا شروع ہو جاتی. تو اس صورتحال میں مجھے بتائیے کہ ان کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اب تک اتنے سال جو انہوں نے محنت کی ہے, مشکلات کا سامنا کیا, وہ سب ضائع جا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈسٹ بن میں وہ ساری آپ کی محنت ڈال رہا ہے. اس صورتحال میں خود کو کس طرح لے کر چلا جائے؟ دیکھو ہمیں لگ رہا ہوتا ایسے نہیں ہے. اچھا. اللہ کا ایک ایسا خوبصورت نظام ہے, آپ کی محنت کہیں نہ کہیں سیو ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں محنت کا نا عادت پڑ گئی کہ محنت کریں, جو نتیجہ دیکھیں وہ ٹینجیبل شکل میں نظر آنا چاہیے. یہ گلاس دکھ رہا ہے نا, ٹینجیبل ہے, ٹھیک ہے جی. کچھ چیزیں ٹینجیبل نہیں ہے, ہوا ٹینجیبل نہیں ہے, دکھ نہیں رہی, انٹینجیبل ہے. جو محنت ہوتی ہے اس محنت کا ریوارڈ ایک تو دکھتا ہے, کچھ ریوارڈ دکھ نہیں رہے ہوتے, وہ کہیں نہ کہیں قدرت اسے سیو کر لیتی ہے. اور محنت کے وہ ریوارڈ جو دکھ نہیں رہے ہوتے, کئی دفعہ وہ ریوارڈ دکھنے والے ریوارڈ سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. سو جس کا ایمان ہے, ایمان رکھنے والے شخص کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ اور میرے اللہ کا نظام میری محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا.
اس محنت کو کہیں نہ کہیں سنبھالے گا, کہیں اٹھائے گا اور کسی اور جگہ پہ ریٹرن کر دے گا. سر ایک بچہ جس کا کھلونا ٹوٹ گیا, ایک بچہ جو ہمت ہار گیا, ایک بچہ جو فیل ہو گیا, اچیومنٹس نہیں آ رہی, پھر ماں باپ کی طرف سے کمپیریزن کا بھی ایک وہ جو رول چلتا ہے کہ اس بچے کے اتنے نمبر ہے, بیٹا آپ کے کیوں نہیں آئے, پھر آپ اس بچے کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں بچہ کس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے, مشکلات ہیں, پھر برڈن بھی ہے, صبح اسکول بھی جانا ہے, ماں کی بھی ڈانٹ ہے, فرینڈس کی طرف سے بھی پریشر ہے, کس طرح وہ بچہ اس مشکل سے نکلے گا؟ اچھا یاد رکھو بیٹا کہ آپ نے جب بھی کسی کو مشکل سے نکالنا ہے نا, تو ایک بات اسے سکھا دو کہ یہ جو وقت ہے نا, یہ مسئلہ ہے, اس نے کچھ عرصے بعد ختم ہو جانا ہے. اچھا, بڑے لوگوں کو میں ایک لیسن دیتا ہوں, صبر. صبر نہیں ہوتا, جلد بازی ہے. ہم چاہتے ہیں ٹھک کر کے سارا کچھ ہو جائے, ٹھک کر کے سارا کچھ تو نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں صبر کی عادت پڑ جائے, تھوڑا سا صبر کی عادت پڑ جائے, تحمل کی عادت پڑ جائے, ہمیں تھوڑا سا اچھا انتظار کرنے کی عادت پڑ جائے, ہم امید رکھیں لیکن تھوڑا سا صبر بھی کریں, سو نتیجہ کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں چیزیں جو ان سی ہیں وہ کو رستہ بہتر بنا لیں. ٹھیک ہے.